میں نابالغ اولاد ہے، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو۔ انگلینڈ میں تو اکثر کسٹڈی عورتوں کو ملتی ہے، لیکن بعض حالات میں مرد بھی بڑا شاطر ہوتا ہے اور اپنی شاطرانہ چال چل کر کسٹڈی لے لیتا ہے اور وہ عورت کو ستاتا ہے۔ درجنوں قصے شاذ و نادر ہی کوئی آ کر کے ایسا کہتا ہے کہ بھئی بچوں کو دیکھنے میں کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے، میرے بچوں کے ساتھ مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ میں ایک عورت کو جانتا ہوں، عورت ماں، شادی ہوئی، ایک بچہ ہوا، یعنی جوان بالکل ماں، ایک بچہ، اور ایک بچہ اور طلاق ہو گئی، اور میرے خیال میں 2 سال 2.5 سال گزر گئے ہوں گے، اپنے بچے کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ کسی طرح مینیپولیٹ کر کے اس ماں کو ناقابل ملاقات قرار دے دیا۔ کس کرب و بے چینی سے وہ گزرتی ہوگی۔ اور ماؤں کا بھی یہی حال ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا، اس ملک کو چھوڑ دیا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اولاد سے ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات ہوتی ہے تو بہت کم، جب جی میں آتا ہے تو کینسل۔ ہمارے ایک مرید تھے، بیگم ان کی لندن میں رہتی تھی، وہ یہاں تھے، تو بڑی مشکل سے 1 سال تک تو کیس لڑنا پڑا ان کو، اور کیس لڑنے کے بعد پھر ان کو موقع ملا کہ بھئی ہر 2 ہفتے کے بعد آپ اپنے بچوں کو دیکھ سکیں گے۔ تو وہ ایک دن میرے پاس آئے اور بیچارے روئے۔ اولاد کی خاطر تو رونا آتا ہی ہے نا، وہ روئے اور مجھے کہنے لگے کہ بس کبھی ملاقات ہو جاتی ہے اور کبھی بیماری کا بہانہ ہوتا ہے کہ آج بیمار ہیں، کبھی یہ کہ نہیں یہ بچے منع کر رہے ہیں۔ بھئی 4 سال کے، 5 سال کے، 3 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے بچے منع کرے تو ہمیں سمجھانا چاہیے ان کو۔ اور وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ اکثر مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ میں بہت خوشی خوشی یہاں سے پھل فروٹ وغیرہ چاکلیٹ سویٹ لے کر کے لوٹن سے آگے گزرتا ہوں کہ اس وقت میسج آتا ہے کہ آپ مت آئیے، بچے آپ کو ملنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کہ میں واپس آتا ہوں روتے روتے۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں رہوں گا تو یہ مجھے آنا جانا رکھنا ہی پڑے گا، کامیابی ہو ناکامی ہو اولاد ہے میری، تو بس آپ سے یہی میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں بس ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کسی دوسرے ملک میں۔ اور وہ چلے گئے بیچارے، تاکہ روز روز کی یہ جھنجھٹ سے تو کہ بھائی اب یہ ہے کہ میں دور ہوں اس لیے اولاد کو نہیں دیکھ سکتا، چلے گئے، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تو ظلم ہے، ظلم، اور یہاں نہیں تو آخرت میں بھگتنا پڑے گا، بلکہ دنیا ہی میں بھگتنا پڑے گا، دنیا ہی میں بھگتنا پڑے گا۔ ایک بات آپ یاد رکھ لو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی پر ظلم مت کرو۔ دیکھو ہمارے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے کے باوجود بھی وہ ایسا سمجھتے رہے کہ ہماری طرف سے ظلم ہے، وہ تو ان کا قصور ہے، وہ تو بدگمانی ہے ان کی طرف سے، وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ وہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمیں بہت تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن میں ہر شخص کو کہتا ہوں کہ خود ہم دیکھیں کہ ہمیں احساس ہو کہ میں تکلیف پہنچا رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، میری شریعت کی حدود ہے، پوچھو، مفتیوں سے پوچھو۔ ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے تڑپنا، 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے، 3 ہفتے کے لیے، 4 ہفتے کے لیے، اولاد آئے 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، اور پھر ان کو روانہ کر کے تڑپنا کہ اب 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، 4 ہفتے کے بعد ملاقات ہوگی، تو ہم ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، ہم ہماری آخرت برباد کر رہے ہیں، اور جس کو ہم پریشان کرنا چاہتے ہیں اس کی آخرت بنا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ صبر کر کے ولایت کے مقامات طے کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی کسٹڈی کس عمر تک ماں کی ہے اور کس عمر کے بعد باپ کی ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت تو ہمیں شریعت کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے کیا کہ کسٹڈی ماں کی ہے، اور بچے بالغ ہونے کے بعد جب باپ اگر تقاضا کرے تو پھر ہم مسئلہ بھول جاتے ہیں، پھر شریعت نہیں،
اور کسٹڈی کے ساتھ یہ بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کسٹڈی میں جب اگر باپ کے پاس ہے تو ماں کے کتنے حقوق ہیں، اور ماں کے پاس ہے تو باپ کے کتنے حقوق ہیں۔ اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں گے کہ بیٹا وہ تمہاری ماں ہے، بیٹی وہ تمہاری ماں ہے، بیٹا وہ تمہاری ابا ہے، ہمارا اب کچھ نہیں رہا مگر تمہارے ابا ہیں، تمہیں تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اگر تم تمہارے ابا سے تعلق نہیں رکھو گی، اب امی سے تعلق نہیں رکھو گی، ابا سے تعلق نہیں رکھو گے، امی سے تعلق نہیں رکھو گے، اللہ ناراض ہوگا تم سے۔ ظلم کر کے خود بھی اپنے آپ کو جہنم میں جھونک رہے ہیں، اور اولاد کے دل میں ماں کی باپ کی نفرت پیدا کر کے اولاد کو بھی جہنمی بنا رہے ہیں۔ ایسے باپ اور ایسی ماؤں کو کیا محبت ہوگی اپنی اولاد سے؟ ایسے ظالم اور ایسے سخت دل کہ کوئی مر رہا ہوتا ہے اس کا بھی ان کو احساس نہیں کہ کوئی مر رہا ہے۔ یہ بچی جو ہے اس کی پھوپھی مر رہی ہے، اس کا پھوپھا مر رہا ہے، دادا مر رہا ہے، دادی مر رہی ہے، نانا مر رہا ہے، نانی مر رہی ہے، مر چکے ہیں، اس کا اس خاندان سے تعلق ہے، یہ بھی غمگین ہوں گے، ان کو بھی کچھ نہیں، کوئی احساس نہیں۔ بچوں کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں سامنے والوں کو تنگ کرنے کے لیے، سامنے والوں کو ایذا پہنچانے کے لیے۔ تو ماں باپ کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ زندگی گزر جائے گی، دکھ کے دن گزر جائیں گے جو دکھ سہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ہمیں منہ دکھانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ میں 1991 میں یہاں آیا تو اسلامک دعوی اکیڈمی میں ایک شعبہ تھا ایڈوائس اینڈ کاؤنسلنگ سروسز۔ مختلف قسم کے لوگوں کے فون آتے تھے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، پھر یہ طلاق کے مسئلے، کسٹڈی کے مسئلے۔ تو اس وقت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس معاملے میں غیر مسلم اچھے ہیں، ایک دوسرے کو پوری مکمل، آدھی چھٹی تمہاری آدھی چھٹی ہماری، اس چھٹی میں ہم کہیں لے جائیں گے، آئندہ چھٹی میں تم کہیں لے جانا۔ ہمارے لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بھول نہیں پاتے کہ ہم سیپریٹ ہو گئے، تم تمہارے راستے ہم ہمارے راستے، وہی بھول نہیں پاتے۔ انتقام لو، ایک کھونے والی بات ہو جاتی ہے۔ دونوں فریق میں سے جو بھی ظالم ہوگا طلاق دینے میں، طلاق میں قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا آخرت میں، اس میں بھی آدمی کو معاف کر دینا چاہیے ایک دوسرے کو، بھئی ٹھیک ہے اتنے سال تک ہم ساتھ رہے، ہماری بھی غلطی ہوئی، ان کی بھی غلطی ہوئی، ان کی زیادہ غلطیاں تھی، چلو ہم نے معاف کر کے آخرت میں لے لیا۔ لیکن اگر نہیں تو یہ معاملہ آخرت میں جائے گا، اب بھولو۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ معلوم کرے، مفتیوں سے معلوم کرے، مفتیوں سے پوچھے کہ ماں کو کیا حق ہے اگر اولاد باپ کے پاس ہے تو، اور اگر اولاد ماں کے پاس ہے، بھئی کسٹڈی میں دو میں سے کسی ایک کے پاس رہے گا نا، مگر دوسرے کو دیکھنے کا، ملاقات کرنے کا، بات چیت کرنے کا، گھمانے پھرانے کا کتنا حق ہے شرعی اعتبار سے، وہ پوچھنا چاہیے۔ اور انسانیت کی بنیاد پر سوچنا بھی چاہیے کہ بھئی وہ ماں ہے، اس کا دل بے قرار ہوگا، باپ ہے، اس کا دل بے قرار ہوگا، اور ایسے بے قرار دل والے اپنی بے قراری میں زندگی گزارتے ہیں، کسی کو بیچارے کہتے نہیں، لیکن جس بے قرار دل کو پیدا کرنے والا ہے وہ دل کا مالک تو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔